ناظرین، آج سے الحمدللہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ سبحان اللہ، رب کے کلام کی کیا بات ہے۔ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن رہتی دنیا کے لیے ایک شاندار نجات کا راستہ ہے۔ قرآن ہی اس دنیا کے لیے ایک سولوشن ہے۔ قرآن ایک ایسا نور ہے جو قیامت تک انشاءاللہ رہتی دنیا کو رہنمائی دیتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے دلوں میں نور قرآن عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ اسی نیت کے ساتھ پیغام قرآن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام پیغام قرآن دا میسج آف قرآن میں انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ہر پروگرام میں ایک قرآن کا خوبصورت واقعہ سنیں گے اور اس واقعے سے کچھ سبق سب مل کر حاصل کریں گے، اور اس کے بعد سلسلے کے آخر میں ہمارے پروگرام دا میسج آف قرآن کے آخر میں ہم تعارف قرآن نامی ایک سیگمنٹ کریں گے جس میں قرآن پاک کی کسی بھی ایک سورت کا تعارف جانیں گے کہ اس میں کتنے آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور وہ سورت کہاں نازل ہوئی، اس کے شان نزول کیا ہے۔ انشاءاللہ ہر ہی پروگرام میں قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی ہم حاصل کر سکیں گے۔ آج کے پروگرام پیغام قرآن میں ایک شاندار واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے سب سے مہنگی گائے۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے مہنگی گائے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ قرآن پاک کی سورہ بقرہ، یاد رہے بقرہ گائے کو ہی کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں یہ واقعہ بڑا شاندار انداز سے موجود ہے۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کو پہلے قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت سنائیں، اس کا ترجمہ قرآن سنیں کہ جہاں ہمارے رب عز و جل نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔ پارہ 1 ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 67 سے 83 تک۔ آئیے ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر یعنی بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی یعنی گہری چمکدار، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول وتثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں،
بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے، اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، یعنی سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں،
اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، اور تم روح گردہ ہو۔ جی ناظرین، قرآن پاک کی آیتیں اور ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ اس واقعے کا اب آئیے کچھ انٹرپریٹیشن، اس کی کچھ تشریح جو علماء نے تفسیر قرآن میں لکھی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑے ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی، چھوٹی سی گائے تھی، اور ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس بچیا کو ایک ویرانے میں جا کر، ایک جنگل میں جا کر اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر چھوڑ دیا، اور اللہ عز و جل سے عرض کی کہ اے اللہ، میں اس وقت تک یہ تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ نابالغ ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو یا اللہ یہ امانت اسے واپس مل جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ بچہ بھی جوان ہو گیا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، انتہائی نیکوکار بچہ بنا۔ رات کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ وہ نوجوان روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، اور ان کو فروخت کر کے بھی اس نے اپنی کمائی کے بھی 3 حصے کر دیے۔ 1/3 تہائی حصہ صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پہ خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو پیش کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے وراثت میں ایک بچیا، گائے کی بچیا جو وہ چھوڑی ہے، بیٹا وہ تمہارے والد نے فلاں جھاڑی کے پاس جا کر اللہ کے سپرد امانت کے طور پہ کر دی تھی۔ اب تم اسی جگہ جاؤ
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ نوجوان اسی علاقے میں واپس گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی، رب عز و جل نے اسے وہ گائے گویا واپس عطا فرمائی۔ ایک خوبصورت سی چمکتی ہوئی جلد والی گائے دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے پاس آ گئی، اور اس کا رنگ ایسا تھا جیسے اس کی چمک ایسی تھی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آ گیا، اور ماں نے کہا کہ بیٹا اب اس کو بازار لے جاؤ اور اسے 3 دینار میں فروخت کر دینا، مگر یاد رہے کہ کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے نہ دینا۔ اور اس زمانے میں گائے کا ریٹ 3 دینار ہی چلتا تھا۔ نوجوان بازار گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک گاہک آیا، در حقیقت ناظرین وہ فرشتہ تھا۔ اس نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو تو، لیکن میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر مشورہ کسی سے نہ کرنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ تو آپ مجھے کتنی بھی رقم دے دیں، میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر نہیں بیچوں گا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں سودا کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ بہرحال وہ واپس والدہ کے پاس آیا اور کہا ماں ایک گاہک تو آیا تھا، 3 دینار سے زیادہ کی آفر بھی دی، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نے آپ سے مشورہ پہلے کرنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا، دوبارہ جاؤ اور اسی سے مشورہ کرو کہ کیا ہم یہ گائے کو فروخت کر دیں یا کیا کریں۔ یہ بچہ، یہ نوجوان پھر بازار آیا اور جب اسی گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ خریدیں گے، اور تم نے اس گائے کی جو قیمت طلب کرنی ہے، جو ویلیو مانگنی ہے کہ اس گائے کی کھال کے اندر اس کے وزن کے برابر سونا بھر کر دیں گے تو میں اسے بیچوں گا۔ بڑی عجیب بات تھی کہ 3 دینار کا ریٹ ہے اور وہ فرشتہ یہ صلاح دے رہا ہے، یہ سجیشن دے رہا ہے کہ تم نے اس گائے کو فروخت نہیں کرنا، کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے۔ بہرحال اب ایک اور واقعہ اس دور میں پیش آنے لگا۔ وہ ماجرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینکا اور خود بھاگ گئے۔ بڑا تلاش کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، مگر کوئی انویسٹیگیشن کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمیں بتائیے، ہم قاتل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی کو لاش پر مارو، وہ زندہ ہو کر خود ہی تمہیں اپنا قاتل بتا دے گی۔ یہ سن کر اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوسچن کرنے شروع کر دیے، سوال کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں گائے کی عمر بتائیے، اس کا رنگ بتائیے، وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ وہ سوال کرتے گئے، آپ جواب دیتے گئے، لیکن یعنی آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ اگر نیرو سرچ جس کو کہتے ہیں، اتنے کوسچن کیے کہ بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تفصیل بتائی، اور یہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے، ابھی آپ نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنی ہے، تو اب وہ وہاں ایک ہی گائے ایسی تھی جس کا رنگ، جس کے بارے میں جو بھی قرآن نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان لوگوں کے سامنے بیان کیا، اب اس جیسی ایک ہی گائے تھی۔ مالدار شخص تھا، قاتل کی تلاش تھی۔ بہرحال اس گائے کو وہ نوجوان تک پہنچ گئے اور کہا میں یہ گائے بیچ دو۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے تو اس گائے کے چمڑے میں آپ سونا بھر کے دیں گے تو اتنے وزن کے سونے کے مقابلے میں بیچنی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا سونا دیا، گائے کو خرید لیا۔ گائے کو جب ذبح کیا، اس کی زبان یا دم کی ہڈی جب مقتول کی لاش پر ماری تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتایا اور وہ پھر مر گیا۔ اب اس کے چچا کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، سزا سنائی گئی۔ مگر ناظرین، جو مقصود ہے آج کا یہ واقعہ بیان کرنے کا کہ اس عظیم واقعے میں یہ قرآنی واقعہ ہے اور کتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ پہلا مقصد تو میرا یہ ہے اس سلسلہ پیغام قرآن کے ذریعے یہ بھی شوق پیدا کیا جائے کہ قرآن میں کیسے پیارے پیارے واقعات ہیں، کتنے انٹرسٹنگ یوں سمجھیے کہ قصے موجود ہیں۔ آپ یہ سن رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے مزید کیا ہوگا، بلکہ یہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ اس پروگرام میں آپ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ جب شریک ہوں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ پوری فیملی کو قرآن کی خوبصورت واقعات سننے کو ملیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ لوگ آج کے دور میں پتہ نہیں کون کون سے واقعات، کون کون سے ناول ڈائجسٹ جس میں نہ جانے کتنی غیر اسلامی باتیں ہوتی ہیں، انٹرسٹ کے لیے، شوق کے لیے پڑھتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، خود بھی بیٹھیں اور بچوں کو بھی قرآنی واقعات سنائیں۔ انٹرسٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں میسج بھی ہے۔ اب اس واقعے سے میں کتنے سارے میسج
کتنے سارے پیغام ملیں گے، ذرا غور سے سنیے۔ اس میں ایک اہم بات تو یہ پتا چلی کہ وہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس نے اپنی والدہ کی خوب خدمت کی، ماں کی دعائیں لی، اور ان دعاؤں کے سبب اللہ نے اس کو کیسی برکت عطا فرما دی کہ ایک بظاہر تو گائے تھی نا، 3 دینار اس کی ویلیو تھی، مگر اس مال میں اللہ نے کتنی برکت دی کیونکہ ماں کی خدمت اس نے کی تھی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ بھی پتا چلی کہ اگر کوئی نیک شخص ہو، صالح شخص ہو، اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا حلال مال بھی چھوڑ جائے، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، اور اس تمیز کو اٹھا دیتے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، اور اس حلال اور حرام کی تمیز اٹھانے کی وجہ سے مال تو بہت جمع ہو جاتا ہے، مگر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ والد نے کروڑوں روپے چھوڑے، پیچھے بچوں کی تربیت نہ کی، مال بھی حرام کا تھا، بچوں نے اسے جوئے میں اور برے کاموں میں اڑا دیا اور سارے کلاش ہو گئے۔ اتنا سارا مال ختم ہوتے بھی دیکھا، اور تھوڑے مال میں برکت کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس واقعے سے ایک اور انٹرسٹنگ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں، شریعت کے احکامات میں بحث کرنا، کریدنا، بہت زیادہ سوال کرنا، یہ بعض اوقات ڈیفیکلٹ کر دیتا ہے معاملے کو۔ ایک اور حدیث سے اس بات کو سمجھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی حضور کیا ہر سال کرنا ہے؟ نبی پاک خاموش رہے، دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال کرنا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ جب شریعت کا کوئی حکم پہنچ جائے تو ہر چیز میں بہت زیادہ بحث کرنا، ڈیٹیل میں جانا، کوشچن کریٹ کرنا، لاجک تلاش کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک کے ذریعے ہم تک جو احکام پہنچے، قرآنی جو احکام پہنچے، ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، ہمیں لبیک کہنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک خوبصورت قرآنی واقعہ، اور سورہ بقرہ گائے والی سورت جو ہے، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو سینٹرل یوں سمجھے کانسیپٹ ہے اس سورت کا، وہ یہ واقعہ بنتا ہے کہ جس میں دنیا میں اتنی مہنگی گائے کبھی نہیں بکی ہوگی، مگر ایک مرد صالح نے اپنے بچے کے لیے اللہ کو ایک امانت سونپی تھی، اللہ نے اس مال میں کیسی برکت ڈال دی۔ تو پتہ چلا حلال تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کی دعائیں لی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت گویا ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، آپ اپنے ماں باپ کو خوش کر دیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اس کی رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اس کو عزتوں میں بھی نہیں کوئی روک سکے گا۔ یاد رکھیے ناظرین، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے ماں باپ ناراض ہیں چاہے سارا جہاں راضی ہو اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خدا را یہ کوشش کیجئے کہ ماں باپ ہم سے راضی رہیں، ہم ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں۔ قرآن پاک میں رب عز و جل نے جا بجا ماں باپ کے احکام بیان کیے، ان کی خدمت کا ہمیں حکم دیا، انہیں اف نہ کہنا، انہیں ہوں نہ کہنا، ان کے لیے نرمی کا بازو بچھانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ سارے احکام ہمیں قرآن سے ملتے ہیں۔ اور احادیث تو سبحان اللہ، ماں باپ کے احکام کے لیے، ماں باپ کے حسن سلوک کے ساتھ کس طرح پیش آنا، اس کے لیے احادیث تو ایسا لگتا ہے کہ پورا گلشن بنا ہوا ہے۔ اتنی احادیث حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کیا خوبصورت بات عرض کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نظر کے بدلے، محبت سے دیکھنے کے بدلے، گیز آف لو، فقط پیار سے دیکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اگرچہ وہ روز 100 مرتبہ دیکھے، والدین تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 100 بار بھی والدین کو محبت سے دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ عز و جل بہت بڑا اور بہت زیادہ پاک ہے، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے، یعنی اسے 100 حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین سوچئے تو صحیح کہ کتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ، کہ جنہیں صرف محبت سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرے پھر ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ،
جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کو گھورتے ہیں، ماں باپ پر روب جماتے ہیں، سوچیے ان کا عذاب کتنا زیادہ ہوگا۔ شب برات میں کروڑوں لوگوں کے بخشے جانے کی بشارت دی گئی احادیث کے ذریعے، مگر اس میں جن بد نصیبوں کو نہیں بخشا جائے گا ان میں ماں باپ کا نافرمان بھی فرمایا۔ اور شب قدر کے اندر بھی جن بد نصیبوں کو نہیں بخشا جائے گا ان بد نصیبوں میں بھی ماں باپ کے نافرمان کا نام موجود ہے۔ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے، سمجھیے ناظرین کہ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ آج دنیا میں ہم جو کچھ ہے نا، یاد رکھیے ہمارے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، دنیا میں کوئی مقام ہے، یہ سب کچھ ماں باپ کی برکتیں، یہ انہی کا صلہ ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کچھ بننے کے بعد، کوئی مقام ملنے کے بعد، کوئی شہرت ملنے کے بعد، تھوڑا سا مال مل جائے تو اولاد ماں باپ سے یہ کہتی نظر آتی ہے کہ یہ تو ہمارا ہے، یہ ہم نے کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ کیا ماں باپ سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ کیا ماں باپ کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ اپنایا جاتا ہے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ کی رضا، والدین کی رضا رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ ہم سے ناراض ہو جائیں اور اس بنا پر رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر ہم واقعی کچھ بن بھی گئے ہیں تو یہ ماں باپ ہی کا تو صدقہ ہے نا، انہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہیں، ماں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو آج ہم جو کچھ ہیں ماں باپ کا صدقہ ہے۔ اگر آج آپ کے پاس مال آیا ہے تو یہ سعادت سمجھیے کہ آج آپ کا مال اگر آپ کے والدین پر خرچ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے نوالے روک کے ہمیں کھلائے۔ والد صاحب کو ہو سکتا ہے اپنے لیے کئی چیزیں خریدنی ہوں، مگر ہم نے کسی کھلونے کی، ہم نے کسی چیز کی ضد کی ہو اور والد صاحب نے اپنی اس خواہش کو روک کر بچپن میں ہمیں وہ چیز دلا دی ہو، سوچئے آج ان کا احسان مانیے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی کہ حضور، میرے حسن سلوک کا، بیسٹ ایٹیٹیوڈ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ نیکسٹ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اس لسٹ میں ذرا سوچئے، 3 بار ماں کا ذکر ہے، 1 بار والد کا ذکر ہے۔ لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ریئلائز کروں، آپ بھی ریئلائز کریں کہ ہماری لائف میں ہمارا سب سے زیادہ بیسٹ تعلق کس سے ہے؟ ہم سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کرتے ہیں؟ کوئی ہوگا کہے گا میں تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بڑا ویل مینرڈ، بڑا اچھے انداز میں ان سے ملتا ہوں۔ کوئی کہے گا میں اپنے کسٹمر کے لیے بڑا حسن اخلاق کا پیکر ہوں، ہم اپنے کسٹمر کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ دوستوں کے لیے کہتے ہیں جان حاضر ہے جناب، ہیں؟ کچھ لوگ اپنی پرسنل فیملی کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے کسٹمر کے ساتھ ہمیں بد اخلاقی کرنی ہے، مگر فرسٹ آف آل ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ تو ماں باپ ہے نا، اور ماں اس سب سے پہلے ہے۔ جس طرح آج کا نوجوان اپنے دوستوں کے لیے آدھی رات کو حاضر ہے، آپ میں سے کسی کو کال آتی ہے آپ کے دوست کی کہ یار فلاں جگہ پھنس گیا ہوں، گاڑی خراب ہو گئی ہے یا فلاں پرابلم ہے، تو نارملی نوجوان اپنے فرینڈ کو کہتا ہے جان حاضر ابھی آیا، رات 3 بجے 2 بجے یو آر ریڈی فار یور فرینڈ۔ پھر کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ کسی دوست کی مدد نہیں کرنی چاہیے، مگر کیا اسی طرح کبھی ہماری والدہ نے ہمیں رات 2-3 بجے کہا ہو کہ بیٹا طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرا بیٹا ذرا اٹھ کے مجھے پانی پلا دو، تو اس وقت وہی جواب ہمارا ہوتا ہے جو ہمارے دوست کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، یا ماں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہی ہیں، آپ خود اٹھ کے پی لیجئے نا، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ کبھی والد کے ساتھ وہ ایٹیٹیوڈ ہم نے کیا؟ کبھی والد صاحب کو طبیعت پوچھی، کھانے کا پوچھا، پانی پیش کیا؟ اپنے کسٹمر کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ آئیے بیٹھیے، ذرا آپ پانی پیئیں گے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ذرا پنکھا کیجئے، بھائی جان آئے ہیں، ذرا پنکھا کیجئے ان کی طرف۔ اچھی بات ہے اگر آپ اپنے کسٹمر کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، مگر کیا یہ انداز والد کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ہم مسلمان ہیں، یاد رکھیے سب سے پہلے ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کی سورت گویا میسج دے رہی ہے کہ والدین کی خدمت کتنی ضروری ہے۔ اور علماء کرام نے سبحان اللہ، محدثین نے اس حدیث پر بڑی تحقیق کی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا ہے وہ بڑا حکمت بھرا، بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ 3 بار ماں اور 1 بار والد کیوں کہا؟ پیارے آقا نے 3 بار ماں کہا نا، اور 1 بار والد کہا، تو علماء کہتے ہیں کہ ماں کے 3 حقوق ہیں بچے پر، ماں کے 3 حقوق ہیں۔ ایک، ماں نے اپنے پیٹ میں اسے پالا، تکلیف اٹھائی، پھر ولادت کے وقت ماں نے زبردست تکلیف اٹھائی،
اور اس کے بعد پرورش کا جو حق ہے، جو پرورش کا ماں نے احسان کیا، تو گویا ماں کے 3 عظیم احسان بچے پر ہوتے ہیں، اور والد نے پرورش کا احسان کیا، تو اس لیے والد کا 1 بار نام لیا گیا، ماں کا 3 بار فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ایک لفظ میرے آقا کا کیسا حکمت بھرا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی 3 بار حدیث میں ماں کے بارے میں فرمایا ہے تو اب والد کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں خدمت کرنے کی، نہیں، علماء نے اس کو بھی خوبصورت طریقے سے کسٹمائز کیا، کیٹیگرائز کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ احترام والد کا زیادہ کرے اور خدمت ماں کی زیادہ کرے، اور احترام والد کا زیادہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری والدہ کا بھی شوہر ہے، تمہاری والدہ کا بھی سرتاج ہے، اس لیے عزت جو ہے گھر میں اپنے والد کی زیادہ کرنی ہے، دونوں کی خدمت کیجئے، دونوں کی دعائیں لیجئے۔ میرے پاس تو بہت ساری احادیث ہیں کہ جو میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ والدین کے فضائل میں نبی پاک نے کب کب اور کیا کیا فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، یعنی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، اس کے لیے وہ جو بوسہ ہے جہنم کی آگ سے حجاب ہوگا۔ اپنی ماں کی عزت کیجیے، ہاتھ چومیے، موقع ملے تو پیشانی چوم لیجیے، کبھی موقع ملے تو قدم بوسی بھی کیجیے، والد صاحب آئے تو احترام میں کھڑے ہو جائیں، ان کا ہاتھ چومیں۔ علماء آداب والدین میں لکھتے ہیں کہ بیٹے کا اپنے والد کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ فرمایا بیٹا والد کے سامنے غلام کی طرح رہے، جیسا غلام آقا کے لیے ہر وقت ریڈی ہوتا ہے نا خدمت کے لیے، ویسا ایٹیٹیوڈ، ویسا انداز ہو۔ مگر بدقسمتی یہ ناظرین کہ آج بوڑھا باپ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے، بوڑھا باپ بیٹے سے ریکویسٹ کرتا نظر آتا ہے کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو، بیٹا مجھے تھوڑے پیسے دے دو، اور بیٹا والد کو کہتا نظر آتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یو اولڈ مین، آپ کو نہیں پتا زمانہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے، آپ مجھے ٹوکا نہ کریں، مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں، مجھے زیادہ مشورے نہ دیا کریں۔ سوچئے ناظرین، کیا مسلمان اپنے والدین سے یوں بات کر سکتا ہے؟ ان کو کتنا برا لگتا ہوگا، ان کا کتنا دل ٹوٹ جاتا ہوگا۔ آج کے دور میں کئی والدین تو وہ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنی اولاد سے، بات نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب سمجھائیں گے تو والدین جو ہے وہ والدین کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سمجھائیں گے تو بیٹا شاؤٹ کرے گا، بیٹی لڑے گی ہم سے۔ ذرا سوچئے، توف نہیں ہے ایسی اولاد پر کہ جن سے والدین ڈریں گے، جن سے والدین خوف کھائیں گے، بات کرنے میں شرمائیں گے۔ ایسا نہ کیجیے، یہ ہماری جنت ہے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، ان کے قدموں میں بیٹھیے۔ اگر یہ پرانی باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں تو ان کی کچھ پرانی باتیں سن لیجیے۔ جب میں اور آپ چھوٹے سے بچے تھے نا، ہم توتلی زبان میں کچھ کہتے تھے تو ماں باپ کو وہ بھی اچھا لگتا تھا، وہ بار بار سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اور یہ بات میری جو یہ بات ہے، اگر آپ میں سے کوئی والدین بن گئے ہیں، اگر آپ کے یہاں اولاد ہو گئی ہے تو آپ سوچئے آپ کو اپنی اولاد کا ایک ایک جملہ چھوٹے بچے کا کتنا پیارا لگتا ہے۔ ہم بھی تو بچے تھے ایک زمانے میں، ہمارے ماں باپ کو بھی کتنا اچھا وہ لگا تھا، مگر آج یہ بوڑھے ہو گئے تو ہمیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں ان کا انداز اچھا نہیں لگتا۔ نہ کیجیے ایسا، پیغام قرآن ہے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، اللہ کا پیغام ہے ہم سب کے لیے، ماں باپ کا ادب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے، ان کی دعائیں لینے والا بنا دے، کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، سدا میرے ماں باپ رہیں مجھ سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کا، اور وہ ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ آج ہمارے سیگمنٹ تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ سورت نازل کہاں ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی طرح اب جانتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی آیات ہیں، کلمات ہیں اور حروف ہیں۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 286 آیتیں ہیں، 6121 6121 کلمات ہیں، اور 25,500 حروف ہیں، 25,500 حروف ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں
بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل بھی احادیث میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے رب کے کلام کی ناظرین، کیوں ہم وقت ضائع کرتے ہیں، کیوں رب کا کلام نہیں پڑھتے؟ اللہ کرے مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن کا ایسا شوق نصیب ہو جائے کہ جب موقع ملے کچھ دیر رب کا کلام پڑھ لیا کریں۔ ہم اپنے موبائل پر، اپنے سوشل میڈیا پر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کیا کریں۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے آپ نے فضائل سنے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ گھر میں اگر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، اور آپ نے سنا کہ جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے کوئی آپ کو پرابلم فیل ہو رہے ہیں، سورہ بقرہ کا ختم کیجئے، مل کر گھر والے سورہ بقرہ پڑھیے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ بخاری شریف کی آخر میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا، اسے ناگہانی مصائب سے وہ کافی ہوں گی، مصیبتیں اور پریشانیاں انشاءاللہ نہیں آئیں گی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو بھی یاد کر لیجیے، جب جب موقع ملے پڑھتے رہا کریں۔ بہرحال ناظرین، وقت تھوڑا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، امید ہے اگلے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں جس کا نام ہمارا پیغام قرآنی ہوگا، ایک اور قرآنی واقعہ، اس سے ملنے والا سبق، اور تعارف قرآن میں ایک اور قرآنی سورت کا تعارف لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔